فلولا تو کیوں نہ کانا ہوئے من القرونی ان امتوں میں سے من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں اولو بقیات بادشاہ لوگ ینہونا جو منع کرتے ہیں عن الفساد فی الارض زمین میں فساد کرنے سے الا مگر قلیلاً تھوڑے ممن وہ جو انجینا نجات دی ہم نے منہم ان میں سے تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے بادشاہ لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے سوائے چند لوگوں کو جنہیں ہم نے عذاب سے نجات دی واتبع اور پیروی کی الذین ان لوگوں نے ظلموا جو ظالم تھے اور جو لوگ ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے پڑے رہے ما اترفو فیہ عیش و آرام کی وقانو اور وہ تھے مجرم یعنی گناہ گار لوگ تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے پڑے رہے عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے اور وہ گناہ گار لوگ تھے سوائے چند لوگوں کے پچھلے زمانے کے لوگوں میں ایسے کیوں نہیں لوگ پیدا ہوئے جو شریروں اور منکروں کو برائیوں سے روکتے ہیں تو یہی ہیں وہ جنہیں ہم اپنے عذاب سے بچا لیا کرتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسی جماعت کی موجودگی کا حکم دیا فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یعنی بلائی اور نیکی کی دعوت دینے والی ایک جماعت تم میں ہر وقت موجود رہنی چاہیے وما اور نہیں کانا ہے ربو کا آپ کا رب اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے لیہلکا یہ کہ ہلاک کر دے القریٰ بستیوں کو بظلم ظلم کے ساتھ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق ہلاک کر دے وَأَهْلُهَا اور اس کے رہنے والے مصلحون اصلاح کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ بستیوں کو ناحق ہلاک کر دے جبکہ ان میں ایسے لوگ موجود ہوں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہوں اور برائیوں سے روکتے ہوں ظالم لوگ اپنی بری عادتوں سے باز نہیں آتے نیک علماء کے فرمان کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتے یہاں تک کہ اللہ کے عذاب ان پر ان کی بے خبری میں مسلط ہو جاتے ہیں اچھے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اچھے لوگوں پر عذاب کبھی نہیں آتے ہم ظلم سے پاک ہیں لیکن خود ہی وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی میں ان پر عذاب آئے گا وہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں تو کیا قوم لوط پر عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ایسی باتوں کو رہنے دیجئے اس کا معاملہ ہم پر ہی چھوڑ دیجئے تو اللہ بہترین علم والا ہے وَلَوْ اور اگرچہ چاہتا ربو کا آپ کا رب لَجَعَلَ النَّاسَ تو بنا دیتا سب لوگوں کو امتاً واحداتاً ایک ہی امت اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا وَلَا يَزَالُونَ اور وہ ہمیشہ رہیں گے مختلفین اختلاف کرتے ہوئے اگر آپ کا رب چاہتا تو ایک ہی امت پیدا کرتے اتنے وہ قبیلے نہ بنتے اتنی جماعتیں نہ بنتی اور وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے اللہ کی قدرت سے کوئی بھی کام باہر نہیں ہے اور چاہے تو سب کو ہی اسلام یا کفر پر جمع کر دے لیکن اس کی حکمت ہے کہ جو انسانی رائے بھی مختلف ہے لوگوں کے دین مختلف ہیں سب کچھ علیحدہ ہے تو یہاں مختلفین سے مراد لوگوں کے دین جدا ہیں لوگوں کے دین میں اختلاف پایا جانا ہے الا مگر من جو رحمہ جن پر رحم کیا ربو کا آپ کے رب نے تو سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا وَلِذَالِكَ اور اسی لیے خلقہم پیدا کیا انہیں وتمت اور پوری ہوئی کلمۃ بات ربی کا آپ کے رب کی اسی لیے انہیں پیدا کیا اور آپ کے رب کی بات جو ہے وہ پوری ہو کر رہے گی لَأَمْلَأَنَّ کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو من الجنت والناس جنوں اور انسانوں سے اجمعین اکٹھے تو اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے پوری ہو کر رہے گی کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا
تو جن پر اللہ کا رحم ہو جائے وہ رسولوں کی تابعداری، اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں لگے رہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ چنانچہ مسند و سنن میں حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 گروہ ہوئے، نصاری 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اس امت کے 72 فرقے ہو جائیں گے، سب جہنمی ہیں سوائے ایک جماعت کے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا وہ جو اس پر ہوں جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کی مخلوق میں سے ان دونوں اقسام کے لوگ ہوں گے، یعنی کچھ جنت میں رہنے والے اور کچھ جہنم میں رہنے والے، تو اس کی کامل حکمتوں کو وہی جانتا ہے۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت دوزخ دونوں میں آپس میں گفتگو ہوئی۔ جنت نے کہا مجھ میں تو صرف ضعیف اور کمزور لوگ ہی داخل ہوتے ہیں، اور جہنم نے کہا میں متکبر اور ظالم لوگوں کے لیے مخصوص کی گئی ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، جسے میں چاہوں اسے تجھ سے نواز دوں گا، اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، جس سے میں چاہوں تیرے عذاب کے ذریعے سے انتقام لوں گا، تم دونوں پر ہو جاؤ گی۔ جنت میں تو برابر زیادتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور اسے اس میں بسائے گا، اور جہنم بھی برابر زیادتی طلب کرتی رہے گی، یہاں تک کہ اس پر اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دے گا، تب وہ کہے گی تیری عزت کی قسم اب بس ہے۔ وَكُلًّا اور ہر ایک کے نَقُصُّ ہم قصے بیان کرتے ہیں، عَلَيْكَ آپ پر، من انباء خبروں کے ذریعے، الرسول رسولوں کے، مَا نُثَبِّتُ ہم ثابت کریں بھی اس سے فؤادک آپ کے دل کو، تو جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان سے آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں، اور وجاءک اور آئی ہے آپ کے پاس، فی ہذہ ان میں، الحق حق بات، وموعظۃ اور نصیحت، وذکریٰ اور یاد دہانی، اور پیغمبروں کے تمام وہ قصے جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان سے آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس جو بات پہنچی ہے وہ بالکل حق ہے، اور ذکر للمؤمنین اور مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ پہلی امتوں کا اپنے نبیوں کو جھٹلانا، نبیوں کا ان کی ایذاؤں پر صبر کرنا، آخر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آنا، کافروں کا برباد ہونا، نبیوں، رسولوں اور مومنوں کا نجات پانا، یہ سب واقعات ہم تجھے سنا رہے ہیں تاکہ دل کو ہم اور مضبوط کر دیں اور تجھے سکون حاصل ہو جائے۔ اس صورت میں بھی حق تجھ پر واضح ہو چکا کہ اس دنیا میں بھی تیرے سامنے سچے واقعات بیان ہو چکے ہیں، تو یہ عبرت ہے کفار کے لیے اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے کہ وہ اس سے نفع حاصل کریں۔ وَقُلْ اور کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ ان لوگوں سے، لا یؤمنون جو کہ ایمان نہیں لاتے، ان سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا عمل کرتے رہو، علی مکاناتکم اپنی جگہ پر، انا بے شک، عاملون میں عمل کروں گا اپنی جگہ پر۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ پر عمل کرتا رہوں گا۔ وانتظروا اور انتظار کرو، انا بے شک، منتظرون ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ڈرانے، دھمکانے اور ہوشیار کرنے کے لیے ان کافروں سے کہہ دو کہ اچھا تم اپنے طریقے سے عمل کرتے رہو، اپنے طریقے پر کاربند رہو اور ان سے مت ہٹو، منتظر رہو کہ آخری انجام کیا ہوتا ہے، تو ہم بھی اس انجام کے انتظار میں ہیں۔ تو الحمدللہ دنیا نے کافروں کا انجام دیکھ لیا، اور ان مسلمانوں کا بھی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا پر چھا گئے، مخالفین پر کامیابی کے ساتھ غلبہ حاصل کیا اور تمام دنیا پر اپنا غلبہ ثابت کیا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، غیب السماوات غیب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، یرجع الامر رجوع کیے جائیں گے ہر کام، کلہ سارے کے سارے۔ زمین و آسمان کے غیب کا علم اللہ کو ہی ہے، اور اس کی ہر بات لوٹے گی
فَاعْبُدْهُ تو اسی کی عبادت کرو، وَتَوَکَّل اور بھروسہ کرو علیہ اسی پر، اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ وَمَا اور نہیں رَبُّکَ آپ کا رب بِغَافِلٍ غافل اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، اور آپ کا رب آپ کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آسمان و زمین کے ہر غیب کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی کی سب کو عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، جو اس پر بھروسہ رکھا وہ اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ تورات کا خاتمہ بھی انہی آیتوں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی کے عمل سے باخبر نہیں ہے۔